بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابلیس کا پوتا اس ویڈیو میں حکایت ملاحظہ فرمائے۔ خلاصۃ التفاسیر صفحہ نمبر 170 پر ہے۔ بحقی میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حمہ ہے، بیٹا حمیم کا، اور حمیم بیٹا لاقیس کا، اور لاقیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے۔ حضور نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت کو پیش کرنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون، سورۃ اخلاص، معوذتین اور اذا الشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو، ضرورت ہو، پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا لیکن حامہ کی بارے میں کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو ناظرین، اس حکایت سے اور اس واقعے سے ہمیں حضور کی شان عیاں ہوتی ہے، حضور کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور حضور کی بارگاہ عالیہ جن و انس کی مرجع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کا عشق عطا فرمائے، حضور کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ابلیس لعین کے فتنوں سے، فساد سے ہمیں بچائے۔ آمین۔